میں نے سنا تھا اڑپی میں آپ کے یہاں اس شہر میں وہ جماعت کا بڑا مرکز تھا جو جوشیلی اور جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور میں نے سنا کہ ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو علماء بھی کہنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ اتنے بے باک ہیں کہ علماء پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے محاذ کھول سکتے ہیں، لہٰذا بولنے سے بھی وہ کترا رہے ہیں۔ ایسا ماحول آپ کیوں بناتے ہو بھائی کہ صحیح لوگ صحیح بات کہنے سے ڈر جائیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے لوگوں کی اصلاح کا، امت کو غلبہ دلانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑے ہی مدت میں، آپ کے دور سے ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور تھوڑی ہی مدت میں مسلمان اور اسلام دنیا کے 1/3 حصے سے زیادہ پر فتح پا لیے۔ اور یہ جو تحریکیت، جوش اور جذباتیت کے ساتھ جدید دور کی خارجیت اپنا کام کر رہی ہے، 100 سال سے یہ مسلمان امت کو نقصان پہنچا رہی ہے، کوئی فائدہ قوم اور ملت کو نہیں پہنچا۔ ہاں، ہمارے لوگ قتل کیے گئے، اسلام اور مسلمان بدنام کیے گئے، ہمارے ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے بند ہے، قید و بند، ان حماقتوں کی وجہ سے جو غلط اسلوب اور منہج کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سماج اور معاشرے کی اصلاح، تو نبی کے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، منہج رسول پہ تربیت کرنی چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی جو ہے ان صحابہ کرام کو الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اور پھر نتیجہ بھی کیا بتایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے نبی کے اس کام اور اس بعثت اور اس ذمہ داری اور تربیت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ صحابہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب تلاوت آیات کی، جب تزکیہ کیا، الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دی، تو اب گمراہ نہیں رہے، اب پوری امت اور انسانیت کے معلم اور بن گئے، لوگوں کے سردار بن گئے۔ ایک زمانے میں بہترین طبقہ پیدا ہو گیا جو تاریخ انسانی میں کبھی ایسا سماج وجود میں نہیں آیا۔